تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، بھیونڈی کی صنعتی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، اسلامی بھائیوں، دینی نونہالوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و احترام کے ساتھ معلم کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، اس شہید اعظم کانفرنس میں میں جب آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، گھڑی 9:45 بجا چکی ہے۔ کچھ قانونی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کا پاس و لحاظ ایک اچھے شریف ہندوستانی شہری ہونے کی بنیاد پر ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹو پاور، پولیس کے ذمہ دار حضرات نے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرامات میں ہمیشہ بہترین خلوص کا مظاہرہ کیا ہے، اور فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا وقت اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی سننے والوں کو اور سنانے والوں کو رعایتیں دی ہیں، مگر اس رعایت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایسے مسائل پیدا کر دیں جس میں ڈیوٹی کے فرائض انجام دینے والوں پر بھی مصیبتوں کے بادل برسنے لگیں۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ ٹھیک 9:30 بجے میری گفتگو شروع ہو جائے، بدنصیبی سے ایسا نہیں ہو سکا، مگر دیر آیت درست آیت کے مطابق 10:30 بجے تک کوشش کروں گا کہ اپنی ساری گفتگو کو سمیٹ کر نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں۔ پھر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محمد علی بھائی آئیے نا۔ اچھا ٹھیک۔ غریبوں، سادوں، رنگی ہے داستان حرم۔ غریبوں، سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہیں اسماعیل۔ حیات ابدی ہے مقام شبیری۔ حیات ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حضرات گرامی، آج سے 1400 برس پہلے اسلامی سن و سال کے مطابق
سن 60 ہجری میں ایک ایسا دل دہلانے والا حادثہ ذہن و فکر کو متاثر کرنے والا دردناک واقعہ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی شہادت کے روپ میں رونما ہوا۔ شہادت کی تفصیلات، کربلا کے واقعات، دردناک سانحات آئے دن آپ کتابوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، محرم کے موقع پہ بالخصوص علماء کرام سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ واقعات آپ کے ذہن میں ہیں۔ میں واقعات کو بیان کرنے سے گریز کرتے ہوئے کربلا کے نکات پہ روشنی ڈالتے ہوئے اپنی اور آپ کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں جنگیں بہت ہوئی، حصول زر کے لیے، ہوس مملکت کے لیے، سیاسی بازیگری کے لیے، خیش و اقربا کی اقربا پروری کے لیے، اور بہت دردناک ان کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ جب کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو انسانی تاریخ میں اسے جگہ مل جاتی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے انسان ان حادثات و واقعات کا تذکرہ کرتا ہے، اور جس دور میں وہ واقعہ رونما ہوا اس زمانے میں لوگوں کے جذبات و خیالات کیا کیا تھے، اور عرصہ بیت جانے کے بعد جب وہ واقعات عوام اور سماج کے سامنے آتے ہیں تو عوام اور سماج کا ذہن ان کی تاثیر کا کتنا اثر قبول کرتا ہے، اسے وقتاً فوقتاً انسانی سماج میں تجربے کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں۔ مثلاً ہم 15 اگست مناتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے بڑی تاریخ ہندوستان کی آزادی کے نقطہ نظر سے دوسری نہیں ہو سکتی، مگر 15 اگست کو ہم اپنے ملک کے مجاہدین آزادی کو جہاں سلام کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں، وہاں ہماری ہندوستانی قوم ان کے نام کو جان لیتی ہے، ان کے کام کو جان لیتی ہے، اور ہندوستانیوں پر تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے جو ظلم کیا، اس ظلم کی دردناک کہانی بھی ہم سن لیتے ہیں۔ ملک غلامی کی زنجیروں میں پھر سے نہ جکڑا جائے، ہماری آنے والی نسلیں آزاد ہندوستان کے آزاد شہری کی حیثیت سے پہچانی جائیں، ہم ہر 15 اگست کو اس کا ایک فکری حلف بھی اٹھاتے ہیں۔ مگر ملک کے اوپر قربان ہونے والوں کے نام پر آنسو بہا بہا کر سیل رواں 63 سال میں بہاتے ہوئے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے لاکھوں لوگ مر گئے، 1857 سے لے کر 1947 تک ہم نے خون کا سمندر پار کیا ہے، مگر اتنی سی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان وطن عزیز پہ نچھاور کر دی،
مگر ان کے نام تمام تر لوگوں کے نام سے ہماری تاریخی دنیا بے خبر ہے، اور ایک رسم بن گئی ہے کہ ہر سال 15 اگست کو ہم اس طرح سے آزادی کے ان سورماؤں کو یاد کر لیں، ان کے نام پہ اگر بتی جلا لیں، مشرکانہ رسوم کے جو لوگ پابند ہیں ان کی تصویروں پہ پھول چڑھا لیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، یہ ساری دنیا میں تہلکہ خیز لڑائیاں رہی ہیں، مگر انسانیت ان حوادثات پر غم و الم کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھی نہیں جاتی۔ یہ حوادثات تو ہیں، ان سے انکار نہیں، یہ دردناک سانحات تو ہیں، ان سے انکار نہیں، مگر اب یہ سانحات، یہ حادثات زمانے کی صحت پر کوئی اچھا برا اثر ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری جنگیں تاریخ کی قبر میں دفن ہو کر رہ گئیں۔ برخلاف اس کے کربلا 72 لوگوں کی شہادت، 22,000 دشمنوں کا لشکر، نہر فرات پہ 3 دن سے پہرا، 72 لوگوں کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر بے دردی سے ذبح کر دیا گیا۔ حکومت وقت اپنے شاہانہ اقتدار کے تخت ابلیسی پر بیٹھ کر مسکراتی رہی۔ 1350 برس گزر چکے، مگر عالم یہ ہے کہ 1350 برس میں کربلا کی جنگ کو نہ مسلمان بھول سکا، نہ دنیا کا ذی شعور انسان بھول سکا۔ کربلا کی جنگ میں کربلا کے مظلوم شہیدوں پر جہاں مسلمانوں نے آنسو بہائے، وہیں غیر مسلموں کی آنکھوں میں بھی ہم نے غم و الم کے آنسو چھلکتے ہوئے دیکھے۔ آخر ان 72 لوگوں کی کون سی خصوصیت تھی؟ ان 72 لوگوں کے سردار کی کون سی خصوصیت تھی؟ ایک چھوٹے سے مظلوم قافلے کی کون سی حیثیت تھی؟ ان کے اندر کون سی خوبی تھی کہ ساری دنیا کی جنگ پس منظر میں چلی گئی؟ کربلا نہ کل پس منظر میں تھا، نہ آج پس منظر میں ہے، نہ قیامت تک پس منظر میں جائے گا۔ خون شہید وفا کی سرخی ہر دور میں انسانیت کو غم و الم کے آنسو رلاتی رہے گی۔ اگر غم شبیر کے آنسو 1350 سال میں اکٹھا کر دیے جائیں تو یہ سمندروں دریاؤں کو چیلنج کریں گے۔ غم شبیر کے آنسو، نجات کے آنسو، سفینہ حیات کے آنسو، ارتقاء انسانیت کو سہارا دینے والے آنسو، ایمان کے جلوں میں جلا بخشنے والے آنسو، اعمال بد کو دھل کر صالحیت کا جامہ پہنانے والے آنسو، بد اخلاقی کا داغ مٹا کر اخلاقیات کی نشو و نما کرنے والے آنسو، ایسے مقدس آنسو کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے گرے میرے جو عرق انفعال کے۔ ان آنسوؤں کی تاریخ کیوں نہیں مدھم ہوتی؟ یہ آنسو تاریخ کی قبر میں کیوں نہیں دفن ہو رہے ہیں؟ کربلا کی جنگ نگاہوں سے کیوں نہیں پوشیدہ ہو رہی ہے؟ مظلوموں کا خون ہر سال انسانیت کو خون کے آنسو کیوں رلواتا ہے؟ اور یزیدی لشکر مر گیا، کھپ گیا۔ یزید واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے سارے برے اعمال کے ساتھ اس کے سارے ساتھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے، مگر نہ یزیدیت سے مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، نہ یزید سے مسلمانوں کا غصہ کم ہو رہا ہے۔ غم شبیر میں وہ جذبہ کیا ہے
خون شبیر کی وہ طاقت کیسی ہے کہ جوں جوں دن گزرتا جا رہا ہے پیدا ہونے والی مسلم قوم میں نئی نسل یزید کے خلاف جذبہ انتقام لے کے کھڑی ہوتی ہے، یزید کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے۔ محرم آتے ہی ظلم و ستم کے خلاف صبر و عدل کے قائد و رہنما امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے نام کو لے کر دنیا میں ظلم کو مٹانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں عدل و صبر کا پرچم اٹھا لیتی ہے، یا حسین کہہ کے یزیدیت کو فنا کرنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ شہیدان کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے یزیدیت کو زندگی کے ہر میدان سے بے دخل کرنے کے لیے کمر ہمت باندھتی ہے۔ آخر کربلا کی جنگ کی یہ وہ کون سی انوکھی داستان ہے، کون سی انوکھی نوعیت ہے جس نوعیت نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا؟ اس انقلاب کو اپنی نگاہ کے سامنے تو رکھیے، کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ ایسا سانحہ اس ذات کے ساتھ ہوا، یزید نے درندگی اس ہستی کے ساتھ روا رکھی جس کا نام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام ہے، جس کے نانا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی مادر معظم جنت الفردوس کی شہزادی ہیں، صاحب جنت کی شہزادی ہیں، خواتین جنت کی سردار ہیں، جن سے بابا اسد اللہ الغالب ہیں، امام المشارق والمغارب ہیں، حلال المشکلات والنوائب ہیں، دفاع المعضلات والمصائب ہیں، مولا علی ابن ابی طالب ہیں، جس کے گھر میں قرآن کا نزول ہوا، جس گود میں امام حسین کی پرورش ہوئی، جن لبوں نے امام حسین کو سونگھا اور چوما، انہی لبوں سے اقرا بسم ربک الذی کی تلاوت بھی ہوئی، جن لبہائے مقدس نے امام حسین کو بوسہ دیا، انہی لبوں نے قرآن کو بوسہ دینے کا ہمیں شرف بھی عطا کیا۔ قرآن نہ صرف یہ کہ ان کے گھر میں اترا بلکہ ان کی شان میں بھی اترا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیسے ہیں یہ جن کا غم ہم بھلائے نہیں بھول پا رہے ہیں؟ کیسے ہیں جن کے غم شبیر کو تازہ کرنا ہم اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں؟ ذکر حسین کوچو بازار میں کرو، انسانیت پر فرض ہے تشہیر کربلا، بہنے دو گرم ریت پر اصغر کا خون حسین، اس خون سے لکھی جائے گی تفسیر کربلا، بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر تھی، تنبر میں حر بناتی ہے تاثیر کربلا۔ کیوں یاد آ رہے ہیں وہ؟ کیسی پاکیزہ ہستی ہے ان کی؟ زہرا کے لال نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ اسلام کے چراغ میں، اسلام کا چراغ جب جھلملایا تو زہرا کے لال نے اپنا لہو دان کر کے قیامت کی صبح تک اس میں روشنی کا سامان فراہم کر دیا۔ کیوں حسین یاد کیے جاتے ہیں؟ اپنے لیے مرتے، اپنے خاندان کے لیے مرتے، حصول اقتدار کے لیے مرتے، تو دنیا میں تو بہت سارے لوگ حصول اقتدار کے لیے مرے، ان کے لیے رویا کون؟ اپنی خود غرضی کے لیے تو بہت سارے لوگ مارے کاٹے گئے، ان کے لیے چیخا کون؟ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے تو بہت سارے لوگوں نے جنگیں کی، ان کے لیے لبوں کا تبسم روٹھا کس کا؟ مگر حسین کے لیے کیوں سب رو رہے ہیں؟ حسین کے لیے سب کے لبوں کا تبسم کیوں روٹھا ہوا ہے؟ حسین کے لیے سب کا دل حسرت و ارمان کا مزار کیوں بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے اپنی عزت و ناموس کو اونچا مقام دینے کے لیے یہ قربانی نہیں دی تھی۔ حسین نے جس نانا کا کلمہ پڑھا تھا اس کی امت کو سرخرو کرنے کے لیے اور قیامت کی صبح تک اس کی امت میں ایک نئی ایمانی جان اور اعمال کی شان پیدا کرنے کے لیے جب اس امت کا چہرہ کملایا ہوا دیکھا، جب اس امت کے ہاتھوں سے اسلام کو چھیننے والا ایک رہزن دیکھا، تو اس رہزن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنی گردن دے کر
ہمارے کلمے کو محفوظ کیا، ہماری صداقت کو محفوظ کیا، ہماری سخاوت کو محفوظ کیا، اسلامی نظام عدل کو محفوظ کیا، اسلامی نظام مساوات کو محفوظ کیا، اسلامی نظام عبادت کو محفوظ کیا، اسلامی نظام سیاست کو محفوظ کیا، اسلامی نظام خلافت کو محفوظ کیا۔ کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے، کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے، اور کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے۔ جب آئیں مقابل تمہارے یزیدی، مثال شہ کربلا دیتے رہنا۔ ظلم کیسا؟ سارے جہان کا ظلم کربلا میں اکٹھا ہو گیا۔ صبر کیسا؟ سارے جہان کا صبر کربلا میں اکٹھا ہو گیا۔ آدم کی آدمیت وہیں کربلا میں موجود تھی، نوح کی شجاعت وہیں کربلا میں موجود تھی، اسماعیل کا ذبح و ایثار حسین کی شکل میں وہیں موجود تھا، یعقوب کا دیدہ بینا وہیں موجود تھا، ابراہیم کی خلت کا مظاہرہ وہیں موجود تھا، یوسف کا حسن تمکنت وہیں کربلا میں موجود تھا۔ ان تمام خوبیوں کو ایک پیکر محسوس میں سامنے لاؤ تو سیدہ کے لال کی شکل میں دنیا اس کی نورانی صورت دیکھنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ مگر جہاں صبر اکٹھا تھا، جہاں ایوبی صبر امام حسین میں تھا، جہاں یحییٰ کی شہادت کا پرتو امام حسین میں تھا، جہاں میرے مصطفیٰ کے کمال کا اظہار حسین میں تھا، جہاں امام حسین میں سیدنا عیسیٰ کا جمال تھا، جہاں امام حسین میں سیدنا موسیٰ کا جمال تھا، جہاں امام حسین میں سیدنا سلیمان کی بادشاہت تھی، جہاں امام حسین میں سیدنا داؤد کی خلافت تھی، وہیں یزید کے دامن میں کتنی خالی آفت تھی، میں ذرا اسے بھی آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں۔ نمرود کا ظلم یزید کی شکل میں سامنے آیا تھا، فرعون کی فرعونیت یزید کی شکل میں سامنے آئی تھی، حامان کی حامانیت یزید کی شکل میں سامنے آئی تھی، ابو جہل کی جہالت یزید کی شکل میں وہیں موجود تھی، ابو لہب کی لہت وہیں یزید کی شکل میں موجود تھی، عبداللہ ابن امیہ کی منافقت وہیں یزید کی شکل میں موجود تھی۔ غرض یہ کہ جتنے بھی اخلاقی عیوب ہو سکتے ہیں وہ امام کے مقابلے میں سامنے تھے، اور جتنی بھی اخلاقی صفات ہو سکتی ہیں اس کا جوہر بن کر خود سیدہ کا لال کربلا میں مسکرا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، خطیب الہند۔ ظلم ایسا کہ 6 مہینے کا بچہ گود میں لے کر میدان کربلا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، واقعہ نہیں سنانا ہے، صرف نتائج بتانے ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ دامن میں چھپائے ہوئے، لو کے تھپیڑوں سے بچائے ہوئے، ریگستان عرب کے ذروں سے اس کی آنکھوں کو چھپائے ہوئے لے کے میدان میں آئے ہیں۔ آنا نہیں چاہتے تھے، بیوی شہزادی ایران تھی، بیوی ایران کے بادشاہ کی بھانجی تھیں، شہر و بانو ان کا مقدس نام تھا، انہی کا یہ مقدس لال تھا، 6 مہینے کا بچہ تھا، پیاس کے بغیر جاں بلب تھا۔ حضرت شہر بانو نے امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام سے عرض کیا، حضور یہ بچہ تو نہیں جانتا کہ بیعت کس کو کہتے ہیں، یہ بچہ تو نہیں جانتا کہ یزید و حسین کی جنگ کس بات پہ ہو رہی ہے، 22,000 کا لشکر ہے، اس بچے کی پیاس دیکھ کر کسی کو تو رحم آ جائے گا، کسی صاحب اولاد کا کلیجہ تو اس بچے کی پیاس کو دیکھ کے چھلنی ہو جائے گا، کوئی تو میرے لال کو پانی دے دے گا۔ امام نے کہا تو ایران کی شہزادی ہے، ان ظالموں کی شقاوت قلبی سے تیرا کبھی واسطہ نہیں پڑا ہے، نہیں مان رہی ہے شہر بانو، تو لے میں تیرے لال کو لے کے تو جا رہا ہوں، مگر جب لے کے جا رہا ہوں تو تیرا لال لال کی شکل میں جا رہا ہے، مگر جب لے کے آؤں گا تو یہ خون لال خون کی شکل میں تیرے سامنے آئے گا۔ میں جانتا ہوں ان ظالموں کو۔ امام حسین کا جو اندیشہ تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ جب آپ میدان میں لے کر آئے تو یزیدی فوج کا سپہ سالار عمرو بن العاص اس نے ایک تانا دیا، حسین کیا چھپا کے لا رہے ہو، ابا میں کیا چھپا کے لا رہے ہو، حسین مشکیزہ چھپا کے لا رہے ہو، پانی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا ساقی کوثر کا لا لوں، ساقی کوثر کا لا لوں۔ میرا تو 3 دن سے تم نے پانی بند کیا ہے، اور اس شرط پہ تم پانی دینا چاہتے ہو مجھے، بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے، اس شرط پہ مجھے پانی دینا چاہتے ہو کہ میں یزید کا مطالبہ مان لوں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔
ہاں شہربانوں نے مجھے مجبور کیا ہے، ان کا میرا ایک مشترک لال ہے، میرے پاس مشکیزہ نہیں ہے، دامن ہٹایا، کہا گلشتان رسالت کی یہ ننھی سی پنکھڑی ہے، تم اس کی عظمت کو پہچانو نہ پہچانو، آنے والے کل میں میرا ایک غلام بریلی میں پیدا ہوگا اور پہچان کے پکار اٹھے گا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اس بچے کو پانی چاہیے، یہ بچہ پانی کی طلب میں آیا ہے، اس بچے کا لب پانی کے بغیر سوکھا ہوا ہے، ہم اسے پانی دیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے عمرو بن سعد نے ایک ہلکا سا اشارہ حرمل ابن کاہل کی طرف کیا اور اشارہ کیا کہ یہ بچہ میدان سے زندگی کی رانائیوں کے ساتھ واپس نہ جانے پائے۔ اتنا پانا تھا اشارہ کہ گھوڑے کی اوٹ سے ایسا زہر میں بجھا ہوا تیر سنسناتا ہوا چلایا حرمل ابن کاہل نے، جو گلوِ نازنین اصغر کو چھیدتا ہوا امام کی آستین مقدس میں پیوست ہو گیا۔ بہنے تو گرم ریت پہ اصغر کا خون حسین، اس خون سے لکھی جائے گی تفسیر کربلا۔ یہ ہے ظلم۔ اس ظلم کے مقابلے میں صاحبان صبر نے اگر زبان کھولی ہے تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے لیے کھولی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سبھی کو اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ظلم و ستم کی انتہا یہ کہ اکبر کے سینے سے برچھی جب امام مظلوم نکالتے ہیں تو سینے سے برچھی تنہا نہیں نکلتی ہے، بلکہ اپنے 18 سالہ لال کے جگر کا ٹکڑا نکلتے ہوئے امام حسین دیکھتے ہیں، اور صابرین کے شہنشاہ کی زبان پہ جو آیت مچل رہی ہے وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر قدم پر ظلم و ستم اپنی مہر لگاتا جا رہا ہے، اور ہر قدم پر راضی برضائے الہی کا مظاہرہ امام حسین کرتے جا رہے ہیں۔ عاشور کا سورج رن میں پیغام شہادت لا چکا تھا، ایک ایک آدمی جان دے چکا تھا، مگر کسی نے بیعت باطل نہیں کیا، باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا۔ بیعت ابو بکر کی صداقت پہ تو ہو سکتی ہے، عمر کی عدالت پہ تو ہو سکتی ہے، عثمان کی سخاوت پہ تو ہو سکتی ہے، مولا کی شجاعت پہ تو ہو سکتی ہے، جناب امام حسن کی خلافت پہ تو ہو سکتی ہے، یزید کی حماقت پہ بیعت نہیں کی جا سکتی، یزید کی خالی آفت سے بیعت نہیں کی جا سکتی۔ امام نے بیعت کا انکار کیوں کر دیا تھا؟ اس لیے کہ اگر امام نے یزید کی بیعت کا اقرار کر لیا ہوتا تو یزید شرابی بھی تھا، یزید فاسق بھی تھا، یزید فاجر بھی تھا۔ آج ہمارا کوئی بھی امام مصلی پہ کھڑا ہوتا، مسجد سے خطبہ دیتا، شراب کی بوتل ساتھ میں رکھتا، اور امام صاحب جو شرابی بھی ہوتے ان کا ہاتھ اگر مولانا نظام الدین صاحب پکڑ لیتے تو جھٹک دیتا امام ہاتھ، وہ کہتا تم بڑے عالم ہو یا امام حسین علیہ جدی علیہ السلام بڑے عالم تھے؟ یزید شراب پی رہا تھا، اس کو تو مصلی سے نہیں انہوں نے ہٹنے دیا، اس کی اقتدا قبول کر لیا۔ امام نے ان سوالات کا جواب دیا ہے کہ کوئی بھی پاگل سے پاگل مسلمان ہو، بےہودہ سے بےہودہ مسلمان ہو، بیڈ کیریکٹر سے بیڈ کیریکٹر مسلمان ہو، یہاں تک کہ خود شرابی کبابی بدقسمتی سے مسلمان ہو، مگر وہ مسلمان بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کا امام شراب پی کر کے مصلی پہ آئے، اس کا امام شراب پی کر کے جمعہ میں آئے، اس کا امام شراب پی کر کے جھوٹ بولے، اس کا امام شراب پیے اور زناکاری کرے۔ مسلمان بذات خود اگر ان بری خصلتوں کا مالک ہے تو ہو بدقسمتی سے، مگر مسلمان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ مسجد کے مصلی پہ ایسے ناپاک قدم آئیں جو نبی کے حکم طہارت کو نجس کرنے کی کوشش کریں، ناپاک کرنے کی کوشش کریں، حکم طہارت کو نجاستوں میں بدلنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں، امام حسین نے اپنے پاکیزہ خون کی قربانی دے کر ہمارے اس احساس کو زندہ رکھا ہے کہ ہم اگر ظلم کرتے بھی ہیں تو احساس ظلم موجود ہے، گناہ کرتے بھی ہیں تو احساس گناہ موجود ہے۔ اسی احساس گناہ کو یزید چھین لینا چاہتا تھا، اسی احساس ظلم کو یزید چھین لینا چاہتا تھا، اور جب ظلم کے ساتھ احساس ظلم ختم ہو جائے، جب گناہ کے ساتھ احساس گناہ ختم ہو جائے تو زندگی ہدایت سے محروم ہو جاتی ہے۔
اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا اس بات کو. تو یزید اور حسین یہ دو کیریکٹر ہیں. میں نہیں جاؤں گا ڈیپ میں یہ دونوں کیریکٹر آپ کو دکھاؤں گا. دو کیریکٹر ہیں. ایک کیریکٹر کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو مدد چاہو نماز و صبر سے، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. اہل ایمان سے پروردگار کا حکم ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم شکران نعمت کرنا، کفران نعمت ہرگز نہ کرنا. اب آئیے ذرا انہی آیتوں کی روشنی میں یزید و حسین کے کیریکٹر کو دیکھ لیا جائے. امام بھی نماز پڑھ رہے تھے، یزید بھی نماز پڑھ رہا تھا. میں انکار نہیں کروں گا اس بات سے کہ یزید نمازی بھی نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. ہاں کبھی پڑھتا تھا کبھی چھوڑ دیتا تھا، وہ ایک الگ سی بات ہے. کلمہ پڑھتا بھی تھا، مرغے لڑاتا بھی تھا. کلمہ پڑھتا بھی تھا، گھوڑوں کی پیٹھ پر بندر نچاتا بھی تھا. کلمہ پڑھتا بھی تھا، شراب پیتا بھی تھا. کلمہ پڑھتا بھی تھا، کتوں کا شکار کرتا بھی تھا. کلمہ پڑھتا بھی تھا، محرمات سے نکاح کو جائز قرار کر دیا تھا اس نے. کلمہ پڑھتا تھا، حلت و حرمت کے مسائل کا سودا کر لیا تھا اس نے. گویا یزید ایک ایسے نئے اسلام کی بنیاد رکھ رہا تھا جو اسلام ابو بکر کے اسلام سے الگ، عمر کے اسلام سے الگ، عثمان کے اسلام سے الگ، مولا کے اسلام سے الگ، حسین کے اسلام سے الگ، حسن کے اسلام سے الگ، صحابہ کے اسلام سے الگ، اہل بیت مصطفیٰ کے اسلام سے الگ. ارے خود مصطفیٰ کے اسلام سے الگ، مصطفیٰ ہی کے نہیں، مصطفیٰ کے خدا کے اسلام سے الگ. ایک ایسے اسلام کی بنیاد یزید رکھ رہا تھا جس میں اس بات کی گنجائش ہو کہ کلمہ بھی پڑھا جائے، شراب بھی پیا جائے. جس میں اس بات کی گنجائش ہو کہ کلمہ بھی پڑھا جائے، محرمات سے شادی بیاہ بھی کی جائے. جس میں اس بات کی گنجائش ہو کہ کلمہ بھی پڑھا جائے اور سود بھی کھایا جائے. جس میں اس بات کی گنجائش ہو کہ کلمہ بھی پڑھا جائے اور ظلم بھی کیا جائے. دراصل اس طرح کا اسلام یزید لا رہا تھا اپنے اعمال کے ذریعے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں امام کو آواز دے رہی تھی. ابو بکر کا ایثار امام کو آواز دے رہا تھا. عمر کی خلافت امام کو پکار رہی تھی. عثمان کی سخاوت امام مظلوم کو صدا دے رہی تھی. مولا کی شجاعت اپنے بیٹے کی غیرت کو للکار رہی تھی. تو امام حسین جو کربلا میں آئے ہیں، انہی صداقتوں کے تحفظ کے لیے آئے ہیں جنہیں غارت کرنے کے لیے یزید تخت نشین ہو کر اسلامیان کائنات کا کلیجہ دو ٹکڑے کر رہا تھا. حضرات ظلم کی انتہا تو تب ہو گئی جب سب چلے گئے. تنہا امام ہیں، مقتل کی طرف جا رہے ہیں. دلدل سوار اپنے گھوڑے پہ بیٹھ چکا ہے. بہن سے فرماتے ہیں زینب سیدہ کے لال کا آخری دیدار کر لو. ہاں میرے اہل خاندان، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ سینہ مت پیٹنا. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ بال مت نوچنا. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کوئی جملہ کفران نعمت کا زبان پہ مت لانا. ساری مصیبتیں گزر گئی ہیں مگر اب تک اللہ کا فضل ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا ہے جو ہمارے مالک کی ناراضگی کا سبب بنے. دنیا ناراض ہو تو ہوا کرے، مولا کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اے میری بہن زینب، اب کربلا کا آخری شہید تجھے آخری وصیت کر کے جا رہا ہے، اس لیے کہ مجھ پر بے شک باب شہادت بند ہو جائے گا. میرے بعد اب یہ کسی کو شہید نہیں کر پائیں گے. مجھ پر باب شہادت بند ہو جائے گا. مگر میری بہن زینب، جہاں باب شہادت بند ہوگا وہیں سے باب اسیری کھل جائے گا. جہاں باب شہادت بند ہوگا وہیں سے باب اسیری کھل جائے گا. زینب شہیدوں کا امام میں تھا، اسیروں کی سپہ سالار تم ہو جانا. اس ظلم و ستم کے ماحول میں جب گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے آپ نے آخری مرتبہ رن میں جانے کے لیے، گھوڑا ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ نے تھپ تھپایا اس کی پشت اور کہا میرے جانباز، میرے غازی، دن بھر خون دیکھتے دیکھتے تھرا گیا ہے تو، دن بھر خون دیکھتے دیکھتے لرز گیا ہے تو، آگے بڑھنے کی تیری ہمت نہیں پڑ رہی ہے، بزدل ہو گیا ہے تو. اتنا سننا تھا کہ گھوڑے نے نظر اٹھا لیا اوپر اور اپنے مالک کو دیکھ رہا تھا. آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے.
اور آنکھوں آنکھوں میں کہہ رہا تھا میرے مالک میں گھبرایا نہیں ہوں، میں تو آپ کی شہادت سے پہلے ان یزیدیوں کو اپنے ٹاپوں کے نیچے سے اس طرح سے رون دوں گا کہ دنیا آپ کے گھوڑے کا بھی رسپیکٹ کرے گی، مگر میرے آقا میں حسینی ہوں، یزیدی نہیں ہوں۔ یہ میرے آقا جو میں آپ آگے نہیں بڑھ رہا ہوں میری مجبوری ہے، میں چل بھی نہیں سکتا، ایک قدم میرے آقا میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے پیروں میں محبت کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، میں کسی حسینی کو کچلنے کا داغ اپنی تاریخ میں نہیں لگا سکتا، میرے آقا یہ زنجیریں ہٹوا دیجئے پھر دیکھیے میں کس طرح سے چلتا ہوں۔ ارے ہم تو وہ ہیں جن کے لیے قرآن کریم ان کی عظمتوں کی قسم کھاتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، قسم ہے مجھے میدان جہاد کے ان گھوڑوں کی جو اپنے ٹاپوں کے نیچے سے شعلہ حق کی چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ کہتا ہے دلدل کہ میرے آقا پیچھے تو ذرا دیکھ لیجئے، میرے پیر میں محبت کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، ذرا یہ زنجیر نکال تو دیجئے۔ اب امام نے جو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ان کی چھوٹی سی صاحبزادی سیدہ سکینہ گھوڑے کا پیر پکڑ کے لپٹ گئی تھی، مت جا میرے بابا کو لے کر، میرے بابا اب ادھر سے آئیں گے تو خاک و خون میں لپٹے ہوئے آئیں گے۔ ایک بچہ کس طرح سے دن بھر 71 شہیدان با وفا کی لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتا تھا اور کبھی بھی زبان پر صبر و شکر الہی کے کوئی جملہ کفران نعمت کا ان کی زبان سے نہیں ادا ہوا۔ ایک طرف ظلم کا کیریکٹر، ایک طرف صبر کا کیریکٹر، اور یہی وہ وجہ تھی کہ امام پاک نے جس وقت آخری سانس لی ہے آپ کا سر قبلہ رو تھا، آپ کی زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ تھا۔ یہیں سے شہادت حسینی نے ہمیں سبق دیا کہ اگر تم واقعی میرے ماننے چاہنے والے ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ کو فراموش مت کرنا، سبحان ربی العظیم کہنے سے کبھی مت رکنا۔ مسجدوں کو آباد کرتے رہو گے، حسین کی شہادت آباد ہوتی رہے گی۔ کلمے کی صداقت پر ایمان لاتے رہو گے، حسینی عظمت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسین کو سچا خراج عقیدت پیش کرو تو تمہارا خراج عقیدت ہر قدم پر اتباع نبوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ تم جوں دین کی خدمت کرتے چلے جاؤ گے، امام کا مقدس چہرہ تمہاری رہنمائی کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ جہاں تم برائیوں میں ملوث ہوتے ہو وہیں تمہارے پیچھے پیچھے یزید لگ جاتا ہے شیطان کی طرح، اور جہاں تم اچھائیوں کے نقیب بنتے ہو وہیں تمہارے آگے آگے امام حسین حق کا پرچم لے کر کے چلتے ہیں۔ گویا دنیا میں آج جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کی قیادت یزید جیسا جابر کر رہا ہے، اور جہاں جہاں مظلوموں کی حمایت میں لوگ شہید ہو رہے ہیں ان تمام لوگوں کی قیادت امام حسین جیسا شہزادے رسول کر رہا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں نے ظلم اور جبر، عدل اور صبر، ان دونوں کا مختصر چہرہ آپ کو دکھا دیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میرا مقصد قطعی طور پر آپ کو واقعات سنانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ زندگی کے دو مظاہر آپ کے سامنے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک کو اچھا رخ کہا جاتا ہے، دوسرے کو برا رخ کہا جاتا ہے۔ جہاں جہاں برائیاں جنم لیتی ہیں انہی کی کوکھ سے یزید پیدا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں اچھائیاں جنم لیتی ہیں انہی اچھائیوں کے چہروں کا غازہ خون حسین بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، ذکر حسین کو کبھی دنیا میں نظر انداز مت کرنا، عزاداری کا فرش کبھی مت اٹھانا، امام حسین کو کبھی مت بھولنا۔ امام حسین کو جتنا زیادہ یاد کرتے جاؤ گے تمہاری شریانوں میں ایمان کا تازہ خون اتنا ہی تیزی کے ساتھ دوڑتا چلا جائے گا۔ امام حسین اور ان کی شہادت کو جتنا فراموش کرتے چلے جاؤ گے یزیدیت کی منحوسیت تمہارے دل و دماغ پہ مسلط ہوتی چلی جائے گی۔ پڑھ لکھ کے بھی لوگ یزیدیت کی منحوسیت سے محفوظ نہیں ہیں، پڑھ لکھ کر بھی۔ جس طرح یہ اتنا بڑا مجمع لگا ہے، مجھے ایک بات یہ بتا دو کہ یزید زندگی کے کسی رخ سے بھی قابل عزت ہے؟ کسی بھی رخ سے؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا لکھا ہے پڑھ کے بتا دو۔ اوکے چلیے، تھوڑا سا وقت اور مل گیا ہے، شکریہ، درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ شہادت کے باب میں
میں نے آپ کے سامنے ظلم کی تصویر رکھی ہے. 3 دن تک بھوکے پیاسے ہیں مگر ان کے ماتھے پر غم و الم کی کوئی لکیر نہیں آتی. ان کی فکر اگر یہ ہے تو صرف یہ ہے کہ دین مصطفیٰ پہ کسی طرح کی آنچ نہیں آنی چاہیے. حر نے بھی جان دیا, 72 شہیدان وفا نے جان دیا. ارے کیسا کیسا جذبہ تھا. انہی لوگوں میں ایک صحابی تھے امام حسین علی جدہ علیہ السلام کے, حضرت مسلم ابن اوسجہ. مسلم ابن اوسجہ. حضرت مسلم جب شہید ہو گئے اور میرے امام ان کا مقدس لاشا خیمے کے پاس لے آئے, اپنے مقدس زانو پر ان کا سر رکھ کر کے اپنے مقدس دامن سے ان کے چہرے کی دھول صاف کر رہے تھے, کنکریاں ہٹا رہے تھے. اور فطرت کہہ رہی تھی حسین تم تو اپنے صحابیوں کے چہرے کی دھول ہٹا رہے ہو, جب تم خون میں لتھڑ جاؤ گے تو کون ہوگا جو تمہارے چہرے کا خون ہٹائے گا؟ کون ہوگا جو تمہارے لاشے کو گرد و غبار سے صاف کرے گا؟ حضرات گرامی, جو ہی یہ عمل مرحلے سے گزر رہا تھا, امام پاک نے دیکھا کہ ایک بچہ میدان کی طرف کمر میں ننھی سی تلوار حمائل کیے ہوئے بھاگ رہا ہے. میرے آقا نے اپنے ایک ساتھی سے کہا, وہ دیکھو یہ ظالم بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کون ہے بچہ؟ ہمارے ہی کسی خیمے سے نکلا ہوا ہے, جلدی سے اس بچے کو محفوظ کر لو. بچے کو پکڑ کر امام کے پاس لے آئے. امام نے دیکھا بچے کو ننھی سی تلوار لگائے ہوئے, حسین کا سپاہی تیار کھڑا ہے میدان جہاد میں جانے کے لیے. لاش مسلم بن اوسجہ کی آپ کے ہاتھوں میں ہے, سر آپ کے زانو پر ہے. آپ نے پوچھا بیٹا کس کے بیٹے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مقتل میں جا رہا ہوں. کس لیے جا رہے ہو؟ عظمت اسلام پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. کس نے بھیجا ہے تم کو؟ میری ماں نے بھیجا ہے مجھے. کس کے لال ہو بیٹے؟ تو بچے نے کہا حضور میں بتا دوں آپ کو کس کا لال ہوں, میں آپ کو بتاؤں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا ہم سننا چاہیں گے, کس کے بیٹے ہو؟ تو بچے نے کہا حضور جس چہرے سے آپ خون پوچھ رہے ہیں نا, میں اسی مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا ہوں. مصیبتوں کے گہواروں میں پلنے والے اسلام کے ان محافظین کو سلام. ان تمام تر مصیبتوں سے گزرنے کے بعد بھی انہوں نے ذکر الہی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. کربلا ہمیں سبق دیتا ہے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. سمجھا رہی ہے ہم کو شہادت امام کی, آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول. یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ نہیں لڑی گئی تھی, یہ انسان کی آزادی کے لیے جنگ لڑی گئی تھی. اسی لیے دنیا میں صرف ہندوستان کے سیاسی رہبروں نے امام کو خراج نہیں پیش کیا, بلکہ دنیا کے سارے پڑھے لکھے انسان نے امام کو خراج پیش کیا. انگریزوں کے جو رائٹرز ہیں انہوں نے بھی امام حسین کو عظمت انسانیت کا سب سے بڑا قائد مانا. ہندوستان کو آزاد کروانے کا سہرا 1947 میں گاندھی جی کے سر پہ رکھا گیا ہے. گاندھی جی کہتے ہیں انسانیت کی حریت اور آزادی کے سب سے بڑے سپہ سالار کا نام امام حسین ہے. سروجنی نائیڈو کا نام آپ نے سنا ہوگا. سروجنی نائیڈو کہتی ہیں کہ اسلام کے دامن کی ساری خوبیاں اپنی جگہ, اگر صرف ایک ہی خوبی امام کی شہادت ہی اسلام کے دامن میں ہوتی تو یہ اکیلی ہی خوبی ساری کائنات کی خوبیوں پہ بھاری ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات, ایسی مقدس ذات نے چہرہ دکھایا ہمیں
تو حق کا چہرہ دکھایا، دین پر کیسے قربان ہوا جاتا ہے وہ راستہ ہم کو بتایا، دین کتنا عزیز ہے یہ سبق ہم کو انہوں نے پڑھایا۔ امام حسین کی شہادت اور اس غم سے اپنے آپ کو متعلق کرنے والی قوم، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مارا جائے، کوئی بھی شہید ہو، اس کے احباب اس کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اس کا خاندان اس کے لیے آنسو بہاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جو ایسا ہو جس پہ سارا جہان آنسو بہائے، ہر مذہب کا انسان آنسو بہائے، ہر ملت کا انسان آنسو بہائے، یہاں تک کہ ہندوستان کے برہمن امام حسین علیہ جدہ وعلیہ السلام کی مدد کے لیے ان کی مصیبتوں کی کہانی سن کر مدراس اور کیرلا کی سرزمین سے عراق کے لیے روانہ ہو جائیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج بھی ساؤتھ کے وہ برہمن حسینی برہمن کہلاتے ہیں۔ حضرات گرامی، جوش نے بہت پہلے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سچائی کی راہ سے نہ ہٹنا، پہاڑ بن کر کھڑے رہنا۔ اگر دنیا ایسا پہاڑ دیکھنا چاہتی ہے، صداقت کا وہ پہاڑ ہے جو ہمالیہ کو بونا بنا دیتا ہے، اسی صداقت کے پہاڑ کا نام حسین ہے۔ اگر دنیا کائنات عالم میں کوئی سیاست و مذہب کا عظیم مینار دیکھنا چاہتی ہے، جہاں سے نظر اٹھائے وہ مینار نظر آئے، تو اسی مینار کا نام سیدہ کا لال ہے۔ اگر دنیا عبادت کا فلسفہ پڑھنا چاہتی ہے تو کعبے کے اس ساجد کو دیکھے، امام حسین کے نام سے اسی کو پہچانا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ کائنات عالم میں انہوں نے وہ جوہر حیات پیش کیا ہے کہ اگر انسان ان کی زندگی کی صداقتوں کو اپنی زندگی کا رہنما بنا کر زندگی گزارے تو انسان زندگی پر ناز نہیں کرے گا، زندگی انسان پر ناز کرے گی۔ انسان بندگی پر ناز نہیں کرے گا، بندگی انسان پہ ناز کرے گی، اور انسان اس منزل میں پہنچے گا جہاں انسان کہتا ہوا نظر آئے گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب الہند۔ امام مظلوم کا جب آخری وقت آیا، 72 زخم کھانے والی مظلوم شخصیت نے جب اپنے کو خون میں لہو لہان پایا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کہا میرے معبود، میرے مولا، تیری عبادتوں کے رنگ ہزار ہیں، کبھی پانی سے وضو کر کے، کبھی مٹی سے تیمم کر کے، میرے مولا تیرا حسین اپنے لہو سے وضو کر کے آ رہا ہے، تیرا حسین اپنے خون میں ڈوب کر تیری عبادت کرتا ہے۔ ہاتف غیبی نے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو، جنت تجھے سلام کرتی ہے، حوریں تیرا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں، اور کائنات عالم سے وہ شہید وفا آخری سجدہ کرتے ہوئے یہ کہہ کے گزر گیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک طرف یہ ہے نمازیں دونوں طرف پڑھی گئی ہیں۔ مقتل کربلا میں یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے، ہم انکار نہیں کرتے، حسینی بھی نماز پڑھ رہے تھے، مگر ایک طرف کھا پی کے نماز پڑھی جا رہی تھی، دوسری طرف بھوکے پیاسے نماز پڑھی جا رہی تھی، ایک طرف ظلم و ستم کے ہتھیار تول کر نماز پڑھی جا رہی تھی، دوسری طرف صبر و رضا کا
لبادہ اوڑھ کر نماز پڑھی جا رہی تھی. اللہ نے دونوں کا فیصلہ کر دیا. ان اللہ مع الصابرین, ایسا سجدہ کرنے والے جو صبر سے نسبت رکھتے ہوں اللہ انہی کے ساتھ ہے, اور ایسی نماز پڑھنے والے جو ظلم سے نسبت رکھتے ہوں واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ان ظالموں کے لیے پروردگار نے فرمایا ہم انہیں ہدایت نہیں دیتے. حضرات غور طلب بات یہ ہے, غور طلب بات کہ ان تمام مبرہن صداقتوں کے بعد بھی آج ایک نازک وقت ہم پر آیا ہے, اور ہم اس حساس مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. امام حسین کی صداقت کو آج چیلنج کیا جا رہا ہے. امام حسین کی شہادت کو آج مصنوعی بتایا جا رہا ہے. کربلا کی جنگ کو 2 عرب شہزادوں کے خون کی گرمی بتایا جا رہا ہے. کربلا کی جنگ کو غیر اسلامی بتایا جا رہا ہے, اور یہ منحوس آواز ہندوستان کے کسی دوسرے صوبے اور گوشے سے نہیں اٹھی ہے, یہ منحوس آواز اسی مہاراشٹر سے اٹھی ہے. یہ بدبختی کی زبان اسی بامبے کی زمین پہ کھلی ہے. حسین حق پر نہیں تھے. کون کہہ رہا ہے؟ میری عادت کبھی کسی پہ چھیٹا کشی کرنے کی نہیں ہے, آپ جانتے ہیں. میری عادت جھوٹ موٹ کا بامبے کی زبان میں پنگا لینے کی نہیں ہے, یا دلی کی زبان میں. مگر ہماری صداقت پہ جب پانی پھیرا جائے گا تو ہم اس صداقت کے دشمن کو معاف بھی نہیں کر سکتے. بامبے کی سرزمین سے لاکھوں کا مجمع کر کے کہا گیا کہ حسین کے مقابلے میں یزید سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں. یزید بہت اچھا تھا, یزید امیر المومنین, یزید کو رضی اللہ عنہ کہو, یزید کو رحمت اللہ علیہ کہو. میں وہ بات نہیں کہتا جو چھپی ہوئی ہے, میں وہ بات کہتا ہوں جو چھپی ہوئی ہے. ہزاروں ہزار کے مجمع میں ایک ڈاکٹر صاحب سے سوال